السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وقال اللہ تعالی فی موضع آخر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ محترم خواتین و حضرات، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اس نے ہمیں اللہ کے کلام کو سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج دنیا بہت نازک وقت سے گزر رہی ہے، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ کورونا وبا نے پوری دنیا کو اپنی گرفت میں لے لیا ہے، اور روز بروز اس سے متاثر ہونے والے افراد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ایسی صورت میں اس سے نپٹنے کے لیے ہمارے سامنے دو صورتیں ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس پر ہمارا کوئی کنٹرول، کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ انسان اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے، اس چیز کو سب جانتے ہیں، پوری انسانی، مسلم غیر مسلم، اور جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی زندگی شروع ہوتی ہے، اور زندگی کیا ہے؟ یہ موت کا انتظار ہے۔ یعنی جب سے زندگی شروع ہوتی ہے اسی دن سے اس کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے، اور کوئی نہیں جانتا کہ یہ کاؤنٹ ڈاؤن کی گنتی کب ختم ہوگی۔ اور پھر اچانک وہ وقت آتا ہے جب انسان اس دنیا کو، یعنی موجودہ دنیا کو چھوڑ کر ایک دوسری دنیا کی طرف چلا جاتا ہے۔ ہم آئے دن دیکھتے رہتے ہیں اور سبھی لوگ اس پر متفق ہیں کہ جو اس دنیا میں آتا ہے اس کو کبھی نہ کبھی اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ یہ چیز ہمارے اختیار میں نہیں ہے، جیسا کہ ایک شاعر نے کہا ہے کہ آئی حیات لائی قضا لے چلی چلے، آئی حیات لائی قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ لیکن ایک مسلمان کا نقطہ نظر الگ ہوتا ہے زندگی اور موت کے بارے میں، اور جب ہم اسلامی نقطہ نظر سے غور کرتے ہیں جو ہم کو قرآن مجید میں اور احادیث میں اسلام نے سکھایا ہے، تو ہمارے بہت سی مصیبتوں کا حل بھی اسی میں ہے۔ امید کی نئی کرنیں ہمارے سامنے آتی ہیں، اور ہم مینٹل ڈپریشن، ذہنی تناؤ اور بہت ساری چیزوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ موت پر کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے، جس طرح سے بیماری پر کوئی اختیار نہیں ہے۔ کوئی بھی نہیں چاہتا اس دنیا میں کہ وہ بیمار ہو، لیکن پھر بھی بیماری پکڑ لیتی ہے۔ بہت سے لوگ احتیاط کرتے ہیں، ساری تدابیر اختیار کرتے ہیں، بڑے بڑے پیسے والے، لیکن پھر بھی کورونا ان کو ہو جاتا ہے۔ آج ہم آئے دن زندگی میں دیکھتے رہتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہمارے اختیار سے باہر ہیں۔ اگر ہم اس پہ اسلامی طریقہ اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ہم کو ثواب دے گا، لیکن اگر ہم جزا و فضا کریں گے تو ہمارا ہی نقصان ہوگا، کسی اور دوسرے کا نقصان نہیں ہوگا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اسلام نے زندگی اور موت کا کیا تصور پیش کیا ہے، اور موت کے بعد زندگی کا اسلام قائل ہے۔ جو لوگ قائل نہیں ہیں ان کے لیے بہت غم والی زندگی ہو جاتی ہے، اس لیے کہ ان کے لیے یہی دنیا ہے۔ چنانچہ جب وہ اس دنیا میں پریشان ہو جاتے ہیں کسی بیماری کے ذریعے یا موت کے ذریعے، تو ان پر مصیبت نازل ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ، کہ یاد کرو اس دن
جب اللہ تعالی نے بنو آدم کے یعنی ان کی پیٹھوں سے، ان کے اسلاف سے ان کی اولاد کو نکالا، یعنی جتنا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے، حدیث میں بھی ہے مسند احمد کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اسلاف سے پوری جتنا قیامت کے دن پیدا ہونے والے ہیں ساری ذریت کو نکالا، سامنے بکھیر دیا، اور پھر ان سے سوال کیا، کیا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا شہدنا ان تقول یوم القیامہ انا کنا عن ھذا غافلین، تو سبھی لوگوں نے کہا کیوں نہیں، ہم اس بات پر گواہی دیتے ہیں، یعنی سبھی لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیا۔ تو ایک زندگی پیدائش سے پہلے، اب اس کے بعد جب انسان پیدا ہو گیا تو یہ دنیاوی زندگی جس میں روح جو ہے منتقل ہوتی ہے، سارے ارواحوں کو نکال کے اللہ تعالیٰ نے گواہی لی، اور پھر اس کے بعد دنیا میں پیدا کیا۔ انسان جب پیدا ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے روح کو ڈال دیا۔ اب یہ دنیا دار الامتحان ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں اختیار دے دیا، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے انسان کو یہ اختیار دیا کہ وہ چاہے نیک عمل کرے یا برا عمل کرے، اور اسی لیے دنیا کو دار العمل کہا جاتا ہے، دار الامتحان کہا جاتا ہے۔ اور یہ اختیار صرف اسی زندگی میں ہے، یعنی یہ دنیاوی زندگی میں۔ اس کے بعد جو زندگی شروع ہوگی، پھر انسان کا جو موت کی تاریخ لکھی ہوئی اللہ تعالیٰ نے، وَإِذَا جَاءَ أَجَلُهَا لَا يَسْتَأْخِرُ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب انسان کا موت آ جاتی ہے تو نہ ایک سیکنڈ آگے نہ پیچھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے متعین کر رکھا ہے۔ اور اس دنیاوی زندگی میں بہت ساری چیزیں ہم کو کیسے زندگی گزارنی چاہیے، اس کے لیے کتاب ہدایت یعنی قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر کے پوری عملی زندگی، آپ نے عملی زندگی اس کو کر کے دکھا بھی دیا۔ صحابہ کرام نے آپ کے سامنے بہت سارے اعمال کیے، آپ نے اس کو اپروو کیا، وہ ساری چیزیں حدیث کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ تو اس کے مطابق جب ہم زندگی گزاریں گے تو پھر اب جو ہے دار الجزا شروع ہو جاتا ہے، یعنی انسان جب انتقال ہوتا ہے، انتقال یعنی وہ منتقل ہو جاتا ہے، اس کی روح منتقل ہو جاتی ہے اور وہ مر جاتا ہے، تو برزخی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ اور برزخی زندگی ہی سے اس کا یا تو ثواب ہوگا یا عذاب ہوگا، وہ چیزیں شروع ہو جاتی ہیں۔ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ ہے برزخی زندگی کا۔ فرعون کے بارے میں ہے کہ اس کو فرعون کے آل فرعون سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا، موسیٰ علیہ السلام کو، اور پھر فرعون پر النار یعرضون علیہ، اس کو غدوا وعشا، صبح شام جو ہے آگ پہ پیش کیا جاتا ہے۔ قبر کا عذاب یہی ہے، قیامت سے پہلے یہ برزخی زندگی، یعنی انسان کے مرنے سے اور موت تک یہ برزخی زندگی ہے۔ اور یہ گائیڈنس ہم کو صرف قرآن دیتا ہے، اور کسی بھی مذہب میں نہیں پایا جاتا کیسا ہوگا۔ قرآن ہم کو بتاتا ہے کہ جب انسان مرنے کے بعد جائے گا تو اس کو یا تو جنت ملے گی یا جہنم ملے گا۔ جنت کے بارے میں، جنت کیسا ہوگا اس کے بارے میں پورا قرآن اور حدیث میں اسلام نے کھلے بہت ہی واضح طور سے بیان کر دیا ہے۔ آج میں اسی پر گفتگو کروں گا کہ جنت کی کیا وسعت ہے، جنت کس طرح سے ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ دیکھیں، انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے بھیجا اور کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسان اور جنت کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ عبادت کا بہت وسیع مطلب ہے۔ عبادت جو ہماری 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں، یہ عبادت میں ہے۔ ارکان اسلام 5 ہے، وہ سب عبادت ہیں۔ اس کے علاوہ حلال روزی کی کمائی وہ بھی عبادت میں داخل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان حلال روزی کماتا ہے اور اپنی بیوی کو کھلاتا ہے تو وہ بھی اس کی عبادت میں لکھا جاتا ہے۔ یہ سب عبادت میں داخل ہے۔ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھنا یہ جائز نہیں ہے۔ کہا گیا سورہ جمعہ میں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، یعنی اللہ کی عبادت کرنے کے بعد جب نماز ختم ہو جائے تو بکھر جاؤ روزی تلاش کرو۔ روزی تلاش کرنا، محنت کرنا یہ ضروری ہے، فرض ہے حلال روزی تلاش کرنا۔ اسی طرح سے کہا گیا وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ فِي الدُّنْيَا،
تم دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے لیے حصہ متعین کیا اس کو تم کبھی مت بھولو، اس کے لیے تیاری کرو. لہذا انسان اس فانی دنیا میں، یہ دنیا فانی ہے لیکن اس کی میں رہ کر کے ہم کو آخرت کی تیاری کرنی ہے، اس لیے کہ وہی دار القرار ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الاخرۃ هی دار القرار. یہ دنیاوی زندگی جو ہے یہ چند روزہ ہے اور ہمیشہ رہنے والی جو زندگی ہے وہ آخرت کی ہے، صرف آخرت کا گھر ہے. اسی طرح سے ایک جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ. یہ لوگ ہیں جو دنیاوی زندگی پہ خوش ہو گئے، جبکہ دنیاوی زندگی آخرت کے مقابلے میں صرف ایک وقتی لذت ہے. اب بتائیے یہ وقتی لذت ہے. ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل. تم دنیا میں اس طرح سے رہو جیسے کہ ایک مسافر ہوتا ہے، ایک اجنبی آدمی جیسے سفر کر رہا تھا. مثال کے طور پہ ہم کو کہیں جانا ہے، ہم کو مدراس جانا ہے، ممبئی جانا ہے، ہمارا گھر یہاں پر ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم جاتے ہیں چند دن رہ کر کے فوراً اپنے گھر کی فکر کرتے ہیں، آ جاتے ہیں ایک مسافر کی طرح، چند کپڑے لے کے جاتے ہیں. اسی طرح سے یہ دنیا ہے، اس سے بھی کم حقیقت ہے اس دنیا کی آخرت کے مقابلے میں. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا، جو بھی ہمارے لیے زندگی متعین کی ہے اس میں ہم اللہ کے مرضی کے مطابق زندگی گزاریں. دیکھیے کورونا نے موت کو اور زیادہ غیر یقینی صورتحال پیدا کر دیا ہے. آج کل لوگ ایسے ایسے مر رہے ہیں جن کے بارے میں ہم تصور نہیں کر سکتے. جاتے ہیں ہاسپٹل میں اور پتہ چلتا ہے کہ ان کے دل کی شریان میں کوئی تھرومبس بن گیا، کوئی رکاوٹ آ گیا اور ہارٹ اٹیک آ گیا. کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ ان کو جب یہ پتا چلا کہ کورونا پازیٹو ہے تو ہارٹ اٹیک آ گیا. اتنا زیادہ مغموم ہوا کہ انہوں نے یہ سوچ رکھا ہے کہ ہم اس دنیا میں ہمیشہ رہیں گے. تو جب آدمی یہ سوچ لے کہ ہم کو اسی دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے تو سارے پرابلم وہیں سے پیدا ہوتے ہیں، ساری چیزیں وہیں پیدا ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی، اس دنیا میں انسانوں کو وجود بخشا ایک متعین مدت کے لیے، اور پھر اللہ ہی کے اختیار میں ہے جب چاہے وہ ہم کو اٹھا لے، جب چاہے وہ ہم کو آخرت کے سفر پہ روانہ کر دے. وہ سفر پہ روانگی کا طریقہ الگ الگ ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ ہم کو ایک لانگ ڈسٹینس، بہت لمبی جو ہے لمبی دوری طے کرنی ہے، تو ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ بھائی ہم پیدل جائیں تو ہم کو اور زیادہ ٹائم لگے گا. دوسرا طریقہ ہے کہ ہم سائیکل سے جائیں، ہم جو ہے بائی روڈ جو ہے کار وغیرہ سے جائیں، ٹرین سے جائیں یا پلین سے جائیں. تو پلین سے سفر کرتے ہیں، بہت کم وقت لگتا ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ آخرت کی طرف بلانے کے لیے کوئی بھی طریقہ اختیار کر سکتا ہے، اللہ کے ہاتھ میں. تو جب ہمارا یہ اللہ پہ یقین ہو جائے گا، یہ ایمان ہو جائے گا کہ یہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے، یہ دنیاوی زندگی دی ہوئی اللہ تعالیٰ کی، وہ جب چاہے اور جس طریقے سے بلا لے، تو ہم کوئی شکوہ شکایت نہیں کریں گے، ہم اس پہ صبر کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں اجر رکھا ہے. پھر ہم اس پہ شاکر و صابر ہو جائیں گے کہ یہ دنیاوی زندگی اللہ تعالیٰ کی. ہم کو جو احتیاط اختیار کرنے کے لیے کہا گیا وہ ہم احتیاط کریں گے. اس کے باوجود بھی اگر اللہ تعالیٰ جب چاہے تو ہماری زندگی لے سکتا ہے. اسی طرح سے جب انسان بیمار ہوتا ہے کسی بھی بیماری میں، تو جب یہ سمجھ لیتا ہے کہ ہم کو پوری دنیا میں ہمیشہ کے لیے یہ رہنا ہے، گھر بناتا ہے عالیشان، لیکن جب وہ چھوڑ کے جانے لگتا ہے تو بہت افسوس ہوتا ہے، بہت افسوس ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دماغ میں یہ تھا کہ ہم اس دنیا میں ہمیشہ رہیں گے. تو یہ نظریہ غلط ہے. اسلام ہم کو یہی سکھاتا ہے، اس لیے کہ یہ چیزیں ہمارے اختیار میں نہیں ہیں کہ کب ہم کو جانا ہے. ہم قرآن و حدیث پہ، اللہ پہ ایمان رکھیں گے، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھائی ہے زندگی گزارنے کا طریقہ، تو ہم ہمیشہ مطمئن رہیں گے. اس لیے کہا گیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے جو ہم کو اطمینان قلب دے سکے، صرف اللہ کا ذکر، یعنی سب سے بڑی ذکر قرآن کی تلاوت ہے، معنی اور مفہوم کے ساتھ. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا ہے کہ جب ہم سوتے وقت جائیں
سونے کے وقت کی جو دعا سکھائی ہے وہ کیا ہے؟ اللہم بسمکا اموت و احیا، اے اللہ میں تیرا نام لے کر کے مرتا ہوں اور پھر زندہ ہوتا ہوں۔ موت جو ہم سوتے ہیں، سونے کو موت سے تعبیر کیا گیا ہے، اس لیے کہ انسان جب سو جاتا ہے تو اس کو کچھ ہوش و حواس نہیں ہوتا کیا ہوتا۔ اب آپ ہم لوگ سو جاتے ہیں 12 بجے 1 بجے صبح، اس بیچ میں ہم کو نہیں پتا نا کیا واقع ہوا، کچھ نہیں پتا، اسی لیے موت کہا گیا ہے۔ اور اسی لیے سو کر اٹھنے کی جو دعا ہم کو سکھائے گی اس میں کہا گیا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، کہ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہم کو دوبارہ زندہ کیا موت دینے کے بعد۔ بتائیے، یہ نہیں کہا گیا کہ جس نے ہم کو سلایا، بلکہ کہا گیا جس نے ہم کو زندہ کیا موت دینے کے بعد۔ تو سونے کو موت سے تعبیر کیا گیا، اور موت کے سونے کے بعد جب انسان جاگتا ہے اس کو کہا گیا دوبارہ زندگی دینا۔ ایک اور حدیث میں اس طرح سے ہے کہ جب انسان سوتا ہے تو فرشتے اس کا روح قبض کر لیتے ہیں، سو گیا قبض کر لی، پھر اس کے بعد یہ ہے جب وہ جاگتا ہے تو فرشتے پھر روح لوٹا دیتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ اب سوچیے کہ موت کتنی بڑی، کتنی بے یقینی ہے کہ آپ سو گئے، وہی جاگتا ہے جس کے حق میں اللہ تعالیٰ نے زندگی رکھی ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں واقعات میں، نیوز پیپرز میں کتنے لوگ ہیں کہ وہ سو گئے صبح اٹھے ہی نہیں، موت واقع ہو گئی۔ بڑے بڑے لوگ ہم نے دیکھا کہ جو ہے صبح رات کو سوئے اور صبح جو ہے وہ جاگے ہی نہیں، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے حکم سے فرشتوں نے روح قبض کر لیا پھر ڈالا ہی نہیں۔ تو اس طرح سے زندگی بہت بے یقینی ہے، اور اسی لیے ایک حدیث میں اللہ کے نے ارشاد فرمایا کہ جب تم صبح کرو تو شام کا مت انتظار کرو، تم نہیں جانتے کہ تم شام تک رہو گی بھی کہ نہیں۔ ہم لوگ لمبی لمبی پلاننگ کرتے ہیں، اور جب تم شام کرو تو صبح تک مت انتظار کرو، تم نہیں جانتے کہ تم رات بھر زندہ بھی رہو گے کہ نہیں رہو گے۔ تو اس چیزوں پہ یقین رکھنا بہت ضروری ہے ہماری ایک خوش و خرم زندگی کے لیے، ایک اطمینان بخش زندگی کے لیے۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے، قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اسی لیے، گائیڈنس کے لیے، ہدایت کے لیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی زندگی میں 23 سالہ زندگی میں یہ دنیا میں کو دکھا دیا۔ آج کل دنیا میں تاریخ میں کوئی ایسا شخص نہیں گزرا کہ جس نے اتنے کم مدت میں اتنے بڑے انقلاب پیدا کر دیا۔ بتائیے، صرف 23 سال کے عرصے میں آپ نے اتنی بڑی حکومت پیدا کر دی، اتنے لاکھوں لوگوں کو ٹرینڈ کر کے ان کو تربیت دے کر کے آپ نے اتنی بڑی صحابہ کی جماعت کھڑی کر دی کہ جنہوں نے پوری انسانیت کو تبدیل کر دیا۔ تو یہ محض اللہ کا کرم ہے، اور ہم کو اللہ تعالیٰ نے ان کی امتی بنایا ہے۔ تو ہم کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کس بات کا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اتنے عظیم مذہب میں پیدا کیا، اتنا اسلام جیسی نعمت دی۔ یقین جانیے کہ بہت سارے انسان کے نقصانات ہوتے رہتے ہیں، ہر طرح کے جب اس دنیا میں رہتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ مال لے لیتا ہے، کبھی اولاد لے لیتا ہے، کبھی زندگی لے لیتا ہے، بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ آزماتا رہتا ہے، لیکن اسلام جیسی نعمت بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک صحابیہ کا واقعہ ہے غزوہ احد میں، آپ سنیے غور سے کہ اس غزوے میں ان کے شوہر شہید ہو گئے۔ صحابہ کرام نے ان کو خبر دیا کہ ان کے شوہر شہید ہو گئے، ان کے لڑکے شہید ہو گئے، اور ان کے باپ شہید ہو گئے۔ جب ان کو یہ خبر دی جاتی ہے تو سوچیے وہ یہ پوچھتی ہیں، اچھا یہ بتاؤ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ یہ ان کے دل میں یہ تڑپ تھی۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہیں، اگر آپ زندہ ہیں، لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بخیریت ہیں، تب کہا پھر کوئی غم ہمارے لیے غم نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں تو ہمارے لیے سارے غم ہلکے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام جیسے عظیم نعمت ہم کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے، آل اولاد ساری چیزوں سے اگر یہ نعمت ملی ہوئی ہے تو ہر کتنا بھی بڑا نقصان ہو جائے اس نقصان کی کوئی حیثیت نہیں، اس لیے کہ یہ دنیا کو تو چھوڑ کر جانا ہی ہے، یہ زندگی تو ختم ہوگی ہی۔ اللہ تعالیٰ نے جس حال میں ہم کو رکھا ہے اس پہ قناعت کرنا، جو چیزیں ہم کو دی ہیں اس پہ شکر بجا لانا، اس پہ صبر کرنا۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ ہمیشہ تم اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو گے مال میں، دنیاوی چیزوں میں، لیکن دین کے معاملے میں تم ہمیشہ اپنے اوپر والوں کو دیکھو، ان لوگوں کو دیکھو جو تم سے زیادہ نیک کام کرتے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ زیادہ نیکی کرنے کی رغبت پیدا ہوگی، اور مال اور اولاد میں جب نیچے والوں کو دیکھو گے تو شکر کا جذبہ پیدا ہوگا، تم اللہ کا شکر ادا کرو۔
تو یقین جانیے خواتین و حضرات کہ جب ہمارا یقین، ہمارا ایمان اس درجے تک پہنچے گا تبھی ہم حقیقی خوشی ہم کو عطا ہوگی۔ جگہ جگہ قرآن نے آخرت کی زندگی کے بارے میں ہم کو آگاہ کیا ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ انسان کیا کرتا ہے کہ وہ دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتا ہے، لیکن یقین جانو آخرت ہمیشہ مقدم اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں، یوم یعرض الذین کفروا علی النار اذهبتم طیباتکم، جس دن کفار جہنم کے سامنے لائے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ تم تو اپنی دنیا کی زندگی میں خوب مزے اڑا چکے اور اس میں خوب چین کر چکے، تو آج تم پر ذلت کا عذاب کیا جائے گا، اس لیے کہ تم زمین میں اکڑا کرتے تھے اور اس لیے کہ تم بدکاریاں کرتے تھے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس دنیا میں کتنی بھی انسان کو نعمتیں ملی ہوں وہ سب چیزیں ختم ہونے والی ہیں، اور آخرت کی نعمت برقرار رہنے والی ہے، اور آخرت میں جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مؤمنین کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے، اور اس جنت کی نعمتیں جب ہم پڑھیں گے تو ہم کو نیک کام کرنے کی طرف رغبت پیدا ہوگی۔ آئیے جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں جنت کا کن کن ناموں سے یاد کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے جنت کا نام دار السلام بھی ہے۔ قرآن میں ارشاد ہے واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ تمہیں دار السلام یعنی امن کے گھر کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ دوسرا نام دار المتقین، وَلَنِعْمَ دار المتقین یعنی متقیوں کا گھر کتنا اچھا ہے۔ تیسرا نام دار القرار، جیسا کہ ہم نے بتایا۔ دار الآخرہ، آخرت کا گھر، جنات النعیم، اولئک المقربون فی جنات النعیم، نعمتوں کے باغات ہیں۔ جنات عدن، ہمیشگی کی باغات، ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرنے والے لوگ جنت میں جائیں گے۔ جنت کی عورتیں ظاہری آلائشوں مثلا حیض اور نفاس، اسی طرح سے باطنی آلائش، کچھ تو ظاہری یعنی جسمانی گندگی ہوتی، کچھ باطنی گندگی جیسے غصہ کرنا، غیبت کرنا، حسد کرنا، کینہ رکھنا، ان تمام چیزوں سے پاک ہوں گی۔ جنت کی زندگی لازوال ہوگی۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو خوشخبری دے دیجئے جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ان کے لیے ایسے باغ ہیں جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ اہل جنت کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ اہل ایمان میں سے جن کے دلوں میں دنیا میں ایک دوسرے کے خلاف اگر کوئی نفرت یا حسد بھی ہوگا تو جنت میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دے گا۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان کے دلوں میں اگر کوئی بھی کینہ اور کپٹ ہوگا تو جنت میں داخل کرنے کے بعد ہم ان میں سے ختم کر دیں گے۔ جنت میں نہ سردی کی شدت ہوگی نہ گرمی کی، بلکہ سدا بہار کا موسم ہوگا۔ ان لک الا تجوع فیہا ولا تعرا، یعنی اے آدم تو جنت میں نہ بھوکا رہے گا نہ ننگا، وانک لا تظمؤ فیہا ولا تضحا، نیک خاندان جن میں ان کے آبا و اجداد، بیویاں اور ان کی اولادیں شامل ہوگی، جنت میں ایک جگہ اکٹھا کر دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد کیا جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم، کہ جنت میں وہ لوگ داخل ہوں گے جو نیک لوگ ہیں، ان کے آبا و اجداد میں سے، ان کے بیویوں اور شوہروں میں سے اور ان کے اولاد میں سے۔ اہل جنت کو جنت میں کسی قسم کی محنت یا مشقت بھی نہیں کرنی پڑے گی۔ لا یمسهم فیہا نصب وما هم منها بمخرجین، یعنی اس میں کسی قسم کی تھکان نہیں ہوگی، ان کے ساتھ بہت ہی عزت اور احترام کا سلوک کیا جائے گا۔ جنتیوں کے لیے عدن کے ایسے باغات ہو، جنت کے ایک محل کا نام ہے جن کے دروازے ہمیشہ کھلے رہیں گے۔ جنت کی حوریں خوبصورت، شرمیلی، موٹی آنکھوں والی اور اپنے شوہروں کی ہم عمر ہوں گی۔ جنت کی نعمتیں کم ہوں گی نہ ختم ہوں گی۔
اہل جنت اپنی نیک بیویوں کے ساتھ جنت میں خوش و خرم اور اچھی طرح کی زندگی بسر کریں گے. جنتی جوڑوں کے سامنے سونے کی تھال جن میں مختلف قسم کے پھل اور کھانے ہوں گے اور سونے کے ساغر جن میں مختلف قسم کے مشروبات ہوں گے پیش کیے جائیں گے. ادخلوا الجنت انتم وازواجکم تحبرون یطاف علیہم بصحاف من ذہب. داخل ہو جاؤ جنت میں، تم اور تمہاری بیویاں، آج تم کو خوش کر دیا جائے گا. ان کے آگے سونے کے تھال اور سونے کے ساغر گردش کرائے جائیں گے. آنکھوں کو لذت دینے والی اور جنتیوں کی ہر مطلوبہ چیز وہاں موجود ہوگی، اور ان سے کہا جائے گا کہ تم اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے. جنت میں کوئی رنج نہیں ہوگا، کوئی دکھ نہیں ہوگا، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اور جنت میں موت نہیں آئے گی بلکہ ابدی زندگی، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم کے بغیر جنت میں جانا ممکن نہیں ہے، اس لیے جنت میں داخل ہونا ہی اصل فلاح اور اصل کامیابی ہے. جنت کی نہروں کے مشروبات جو دیے جائیں گے پینے کے لیے، اس کا رنگ اور ذائقہ ہمیشہ ایک جیسا ہوگا. اور اللہ تعالیٰ جو جنت میں جائیں گے ان کو تمام گناہوں سے پاک اور صاف کر کے جنت میں لے جائے گا. جنتیوں کو لذیذ پھلوں کے ساتھ ساتھ ان کا من پسند گوشت بھی مہیا کیا جائے گا. وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ. انہیں ہم ہر طرح کے لذیذ پھل اور من پسند گوشت دیے جائیں گے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. جو شخص اپنے رب کے حضور پیش ہونے سے ڈرتا رہا اس کے لیے 2 باغ ہوں گے. دونوں باغ ہری بھری ڈالیوں سے بھرپور ہوں گے. عام مومنین کو بھی 2 باغ عطا کیے جائیں گے جو مقربین کے باغوں کی نسبت مقام اور مرتبہ میں کم ہوں گے. ان باغوں میں بھی چشمے اور لذیذ پھل موجود ہوں گے. ساری زندگی ناجائز خواہشات نفس سے رکے رہنے والے اور اللہ کی قائم کردہ حدود کی پابندی کرنے والے لوگ جنت میں جائیں گے. جنت کے پھل اس قدر نیچے ہوں گے کہ جنتی کھڑے بیٹھے یا لیٹے جب چاہیں گے توڑ سکیں گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. جنتی کوئی چیز خواہش ہی کریں گے، ان کے دل میں فوراً وہ چیز حاضر ہو جائے گی. یہ اس قدر تیزی سے چیزیں ان کو ملیں گی کہ صرف ان کو مانگنا بھی نہیں پڑے بلکہ ان کی صرف خواہش ہوگی اور وہ چیز اللہ تعالیٰ ان کے لیے فراہم کر دے گا. جنت کے چشمہ سلسبیل سے ایسی شراب برآمد ہوگی جس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی اور جو جنتی لوگوں کو پلائی جائے گی. وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبْرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا. جنت کے چشمے کافور سے ایسے شراب برآمد ہوگی جس میں کافور کی آمیزش ہوگی جو جنتیوں کو پلائی جائے گی. اور ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا. نیک لوگ جنت میں شراب کے ایسے ساغر پئیں گے جس میں کافور کی آمیزش ہوگی. اور جنت کی نعمتیں اہل جنت کے قلب و نظر کو ٹھنڈک پہنچانے والی ہوں گی. جنت کی خوبیوں کا اور نعمتوں کا بیان کرنا اور سمجھنا اس دنیا میں صرف سمجھنا ہی ممکن نہیں بلکہ ان کو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. ان کو تصور بھی نہیں کیا جاتا. حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کا حال بیان کیا، یہاں تک کہ آپ نے بے انتہا تعریف فرمائی. آخر میں فرمایا آپ نے کہ جنت میں ایسی ایسی نعمتیں ہیں جنہیں کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، نہ کسی کان نے ان کی تعریف سنی ہے، اور نہ ہی کسی آدمی کے دل میں ان کا تصور پیدا ہوا ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی کہ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. جنت کی نعمتوں، جنت میں کمان برابر جگہ دنیا کی ہر اس چیز سے بہتر ہے جس پر سورج طلوع غریب ہوتا ہے. یعنی جنت میں ایک چھوٹی سی جگہ جس کو کہا کمان دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے. اور جنت میں موت ہوتی، اگر جنت میں موت ہوتی تو جنتی لوگ جنت کی نعمتوں کو دیکھ کر خوشی سے مر جاتے. حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اذا کان یوم القیامہ اتی بالموت کالکبش الاملح، کہ قیامت کے روز موت کو ایک چتکبرے میڈھی کی شکل میں جنت اور جہنم کے درمیان کھڑی کی دی جائے گی اور اسے ذبح کر دیا جائے گا.
جنتی اور جہنمی لوگ اسے دیکھ رہے ہوں گے. اگر خوشی سے مرنا ممکن ہوتا تو جنتی خوشی سے مر جاتے، اور اگر غم سے مرنا ممکن ہوتا تو جہنمی غم سے مر جاتے. لیکن چونکہ وہاں موت نہیں واقع ہوگی، اور جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آئے گی. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس شخص نے کسی کو ناحق قتل کیا وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گا، اور جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے. بتائیے 40 سال کی مسافت کتنا لمبا مسافت ہے، لیکن اس کی خوشبو وہاں سے محسوس کی جا سکتی ہے. جنت کی نعمتیں اور درجات دیکھنے کے بعد اہل جنت کی حسرت ہوگی. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جنت کو کسی چیز پر اتنی حسرت یعنی اتنی افسوس نہیں ہوگی جتنا کہ اس لمحہ پر، یعنی جب وہ جنت دیکھیں گے تو ایک ایک لمحہ اس دنیا میں ایک لمحے پر افسوس کریں کہ اللہ کی یاد کے بغیر کیسے گزر گیا. تو خواتین و حضرات ذرا سوچیے ہم کتنے لمحے برباد کر دیتے ہیں جس میں ہم اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے. تو جب جنت پہ نعمتیں دیکھیں گے تو وہ افسوس کریں گے کہ ہم ایک لمحہ کیسے اللہ کے ذکر کے بغیر اس دنیا میں برباد کر دیے. اب جنت کی کشادگی کا تصور کیجئے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، کہ تم دوڑو اپنے رب کے مغفرت کی طرف، اپنے رب کی بخشش کی طرف. اللہ تعالیٰ بخشش کی طرف بلاتا ہے، اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں سے زیادہ ہے، آسمانوں اور زمینوں کی وسعت جیسی ہے. اور وہ جنت متقین. بتائیے آسمان اور زمین کی کتنی کشادگی ہے. اہل جنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک پہنچانے کے لیے جو کچھ ان سے چھپا کر رکھا گیا ہے اسے کوئی نہیں جانتا. یہ بدلہ ہے ان اعمال کا جو وہ دنیا میں کرتے تھے. جنت کو دیکھنے کے بعد ہی صحیح طور پر اندازہ ہوگا کہ جنت کتنی بڑی ہے اور اس کی نعمت کتنی عظیم ہے. وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، اور جب تم جنت کو دیکھو گے اور بار بار دیکھو گے ہر طرف نعمتیں ہی نعمتیں، تو ایک بہت بڑی سلطنت کا سر و سامان تم کو نظر آئے گا. جنت کے 100 درجات ہیں، اور ہر درجے کے درمیان اتنا فرق ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان کا فاصلہ ہے. جنت میں ایک درخت کا سایہ اتنا لمبا ہوگا کہ ایک گھوڑ سوار 100 برس تک مسلسل اس کے سائے میں سفر کرتا رہے تب بھی نہیں ختم ہوگا. اور جو سب سے آخر میں جنت پہ داخل ہوگا اس کو بھی اس دنیا کی 10 گنا زیادہ کشادہ مملکت دی جائے گی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جنت میں جتنی جگہ ہے اللہ چاہے گا خالی رہ جائے گی، پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے دوسری مخلوق پیدا کرے گا. یعنی اتنی زیادہ کشادگی ہے. جنت کے دروازوں کے بارے میں ذکر ہے کہ دروازوں سے جب داخل ہوں گے تو فرشتے اہل جنت کے لیے سلامتی کے لیے دعا کریں گے. وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها قال لهم خزنتها سلام علیکم طیبتم فادخلوها خالدین. متقی لوگوں کو گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو جنت کے دروازے کھولے جا چکے ہوں گے. جنت کے خازن فرشتے ان سے کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو، تم بہت اچھے رہے، جنت میں داخل ہو جاؤ جس میں تم ہمیشہ ہمیشہ ہوگے. اور سب سے پہلے جنت کا دروازہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھولا جائے گا. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز میں سب سے پہلے جنت کے دروازے پر آؤں گا اور دروازہ کھلواؤں گا. جنت کا خازن یعنی چوکیدار دروازہ کھٹکھٹانے پر پوچھے گا کون ہے، تو میں جواب دوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. خازن کہے گا مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا تھا کہ میں اس جنت کے دروازے کو آپ سے پہلے کسی کے لیے نہ کھولوں. سبحان اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز سب سے زیادہ امتی میرے ہوں گے اور میں سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا. جنت کے 8 دروازے ہیں. ایک حدیث میں آیا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جنت میں 8 دروازے ہیں جس میں سے ایک کا نام ریان ہے، اور جس میں صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے. یعنی جس نے رمضان کے روزے مکمل طور پر رکھے ہیں اس کو ریان نامی دروازے سے جنت میں داخل کیا جائے گا. جنت کے بعض دروازوں کے نام ہیں باب الصلاۃ، نماز کا دروازہ، جہاد کا دروازہ، صدقے کا دروازہ. صدقے کی اسی لیے فضیلت بہت آئی ہے، اس لیے کہا گیا فی اموالکم حق للسائل والمحروم، کہ اللہ تعالیٰ نے جو تم کو مال دیا ہے اس میں ان لوگوں کا بھی حق ہے جو آتے ہیں آپ کے دروازے پہ، جو آپ سے طلب کرتے ہیں، اور ان لوگوں کا بھی حق ہے
جو اپنے نفس کی وجہ سے، قناعت کی وجہ سے اور شرمندگی کی وجہ سے ان کو، وہ ضرورت مند تو ہیں لیکن وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، ان کو دینا بہت ثواب کا کام ہے۔ آج اس کورونا کے دور میں کتنے لوگوں کی نوکری چلی گئی ہے، کتنے لوگ بیچارے جو مڈل کلاس سے تھے وہ غربت میں آ گئے ہیں۔ تو ایسے حالات میں یہ معلوم کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ وہ تو سامنے کہیں گے نہیں لیکن ہم کو معلوم کرنا ہے کہ ان کی ضرورت ہے کہ نہیں۔ انہیں کو کہا گیا المحروم، کہ وہ جو پیسہ کماتے تھے اس سے محروم ہو چکے ہیں۔ تو صدقہ دینا بہت ثواب کا کام ہے، اور ایک جنت میں دروازہ صدقے کا بھی دروازہ ہے جو اس سے گزریں گے۔ جنت کی ایک دروازے کی چوڑائی تقریباً 1200-1300 کلومیٹر ہے۔ جنت کی ایک دروازے کی چوڑائی تقریباً 1200-1300 کلومیٹر کے برابر ہے، اور بلا حساب کتاب جنت میں جانے والے خوش نصیب لوگ جس دروازے سے داخل ہوں گے اس کا نام باب ایمن ہے۔ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ان لوگوں کو ایمن کے دروازے سے جنت میں داخل کرو جن پر کوئی حساب و کتاب نہیں ہے، اور وہ جنت کے دوسرے دروازوں میں سے داخل ہونے والوں کے ساتھ بھی شریک ہیں۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جنت کی چوکھٹ کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا مکہ اور بحرین کے درمیان ہے، یا جتنا مکہ اور شام کے درمیان ہے۔ بلا حساب کتاب جنت میں جانے والے 70,000 افراد بیک وقت ایمن کے دروازے سے داخل ہوں گے، کوئی آگے یا پیچھے نہیں ہوگا، بیک وقت داخل ہوں گے۔ کتنا بڑا دروازہ ہوگا کہ 70,000۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي 70,000 أو 700,000 لا يدری، میری امت کے 70,000 افراد یا 7 لاکھ افراد، راوی کو یاد نہیں ہے، اس طرح جنت میں داخل ہوں گے کہ وہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہوں گے، اور ان میں سے کوئی بھی اس وقت جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک کہ آخری آدمی جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ ان جنتیوں کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ اچھی طرح وضو کرنے کے بعد کلمہ شہادت پڑھنے والا شخص بھی جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہے گا وہ داخل ہو سکے گا۔ حضرت عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما منکم من احد یتوضا فیبلغ او یسبغ الوضوء ثم یقول اشهد ان لا الہ الا اللہ، کہ تم میں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر وضو کرنے کے بعد دعا پڑھے اشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو اس کے لیے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور پھر جس سے چاہے داخل ہو۔ اسی طرح سے 5 نمازوں کی پابندی کرنے والی عورت، رمضان کے روزے رکھنے والی عورت، پاک دامن عورت اور اپنے شوہر کی اطاعت کرنے والی عورت جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہے گی داخل ہو سکے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو عورت اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحسنت فرجها واطاعت زوجها قیل لها ادخل الجنة من ای ابواب الجنة ما شئت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت 5 نمازیں ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، اپنی عزت کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، تو قیامت کے روز کہا جائے گا کہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی خوشخبری دی گئی ہے ایسی عورتوں کے لیے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام خواتین کو ان عورتوں میں سے بنائے اور ان جیسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح سے ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مسلمان کے 3 نابالغ بچے فوت ہو گئے اور اس نے صبر کیا تو وہ بچے اسے جنت کے 8 دروازوں پر ملیں گے، جس دروازے سے چاہے گا وہ داخل ہو جائے گا۔ سوچئے کتنی بڑی مصیبت ہوتی ہے جس کے بچے فوت ہو جاتے ہیں بچپن میں، وہ غم سے، حزن سے، تکلیف سے دوہرا ہو جاتا ہے، لیکن اس کے لیے کتنی بڑی خوشخبری دی گئی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ جنت کے جس دروازے میں سے چاہے گا وہ داخل ہو جائے گا۔ اسی طرح سے سوموار اور جمعرات یعنی منڈے اینڈ تھرسڈے، اس دن جو ہے جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ جنت کے دروازے منڈے اور تھرسڈے کو کھولے جاتے ہیں اور ہر شخص کو بخش دیا جاتا ہے جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا ہو اور
اس شخص کے علاوہ جو اپنے بھائی سے کینہ حسد نہ رکھتا ہو، اور جو اس طرح کا حسد رکھتے ہیں دشمنی، ان دونوں سے کہا جاتا ہے، فرشتوں سے کہا جاتا ہے کہ ان دونوں آدمیوں کا انتظار کرو یہاں تک کہ یہ دونوں آپس میں مل جائیں، پھر ان دونوں کا انتظار کرو یہاں تک کہ آپس میں مل جائیں۔ اسی طرح سے رمضان شریف کا پورا مہینہ جنت کے 8 دروازے کھلے رہتے ہیں۔ جنت کے درجات، جنت کے بلند و بالا محلات ہیں، اور جس کے درجات متعین کیے گئے ہیں۔ وَلَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرُفٌ مِّن فَوْقِهَا، جو لوگ اپنے رب سے ڈر کر رہے ہیں ان کے لیے بلند عمارتیں ہیں، منزل بمنزل، جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی کبھی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ جنت کا سب سے بلند درجہ وسیلہ ہے، جس پر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رونق افروز ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مجھ پر درود بھیجو تو میرے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلہ کی دعا کرو۔ چنانچہ جب ہم اذان کے بعد کی دعا پڑھتے ہیں تو اس میں وسیلہ مانگتے ہیں، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلہ، یعنی اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وسیلے پہ قائم فرمائے۔ تو جنت میں یہ اعلیٰ درجہ ہے جو صرف ایک آدمی کو حاصل ہوگا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں امید کرتا ہوں کہ میں ہی ہوں گا۔ اور جنت کے سب سے اوپر والے درجے کا نام فردوس ہے، اس لیے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جب تم اللہ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو۔ نیچے درجے کے محلات میں جو جنتی ہوں گے وہ اوپر والے درجے کے محلات کو دیکھ کر یوں محسوس کریں گے جیسے دور کوئی چمکتا ہوا ستارہ نظر آ رہا ہے، یعنی اتنی زیادہ دوری ہوگی۔ جنت کے ہر درجے کے درمیان 100 سال کی مسافت ہوگی۔ اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والوں کے لیے گھر مشرق یا مغرب سے طلوع ہونے والے چمکدار ستاروں کی طرح نظر آئیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان المتحابین فی اللہ لترى غرفهم فی الجنہ کالکوکب الطالع الشرقی او الغربی۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے لیے جو ایک دوسرے کی محبت کریں، دیکھیے محبت اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ کچھ لوگ مال کے لیے محبت کرتے ہیں، کچھ اور چیزوں کے لیے، لیکن جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ان کے گھر جنت میں اس طرح نظر آئیں گے جیسے مشرق یا مغرب سے طلوع ہونے والا ستارہ۔ اللہ سے محبت کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ انسان اپنے دوست سے پہچانا جاتا ہے، اس لیے ہمیشہ ان لوگوں سے دوستی کیجیے جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، جو آپ کو نیک چیزیں بنائیں، جو اللہ کی طرف لے جائیں، جن کی صحبت میں رہ کر کے آپ نیک بنیں۔ اسی لیے کہا ان کے لیے جنت میں الگ درجے تیار کیے گئے ہیں۔ انسان اسی طرح ہوتا ہے جیسا اس کا دوست ہوتا ہے، برے لوگوں کی صحبت میں برا بن جاتا ہے، لیکن اچھے لوگوں کے، نیک لوگوں کی صحبت میں وہ نیک بن جاتا ہے۔ ابو بکر سے روایت ہے کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سابقون کے لیے سونے کے 2 باغ ہیں جو آگے بڑھ کر کے نیک کام کرتے ہیں، اور اسی طرح سے اصحاب یمین کے لیے چاندی کے 2 باغ ہیں۔ جنت کے محلات میں تمام برتن سونے اور چاندی کے ہوں گے۔ جنت کے محلات میں ہر وقت عود یعنی خوشبو جلتی رہے گی، جس کی خوشبو سے ان کے محلات معطر رہیں گے۔ جنتیوں کے پسینے جو ہوں گے اس سے مشک کی خوشبو آئے گی۔ جنت میں تھوک، ناک، فضلات ہرگز نہیں ہوں گے، اور نہ رفع حاجت کی ضرورت ہوگی۔ تمام جنتی باہمی محبت کریں گے ایک دوسرے سے، اور ان کے دل میں ایک دوسرے کے خلاف کوئی حسد یا بغض نہیں ہوگا۔ تمام جنتی ہر سانس کے ساتھ اللہ کی حمد اور تسبیح بیان کریں گے۔ جنت میں بڑھاپا نہیں آئے گا بلکہ وہ ہمیشہ جوان رہیں گے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوڑھی عورت آئی اور اس سے کہا کہ کیا میں جنت میں جاؤں گی؟ اللہ نے کہا کہ بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی۔ پھر وہ مغموم ہو گیا، آپ نے کہا نہیں دیکھو تم جنت میں جاؤ گے لیکن جوان بن کر کے جاؤ گے، یعنی کوئی بوڑھے کی حالت میں نہیں جائے گا۔ تو اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاح بھی جو ہوتا تھا وہ بہت صداقت میں مبنی ہوتا تھا، وہ سچی مذاق کرتے تھے۔ جنات عدن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ہاتھ سے تعمیر فرمایا ہے،
اور اس میں اس کی ایک اینٹ سفید موتی کی ایک اینٹ، سرخ یاقوت کی ایک اینٹ، سبز زمرد کی ہے، اور اس کی مٹی، اس کے گارے جو ہیں وہ مشک کے ہیں، اور اس کی گھاس زعفران کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلق اللہ جنت عدن بیدہ، اللہ تعالیٰ نے جنات عدن کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، جس میں ایک اینٹ سفید موتی کی اور ایک سرخ یاقوت کی، ایک سبز زمرد کی ہے۔ جنت کے محلات میں بڑے بڑے گنبد خوبصورت سفید موتیوں سے تعمیر کیے گئے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معراج کی حدیث میں روایت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے جنت میں لے جایا گیا، یعنی جب معراج میں گیا تو اللہ تعالیٰ نے جنت دکھایا جس میں گنبد سفید موتیوں کے بنے ہوئے ہیں اور اس کی مٹی مشک کی ہے جس سے خوشبو آئیں گے۔ جنت میں خیمے ہوں گے، حور مقصورات فی الخیام فبأی آلاء ربکما تکذبان، اہل جنت کے لیے خیموں میں حوریں ٹھہرائی گئی ہوں گی، تو اے جن و انسان تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے۔ اور جنت کا ہر خیمہ 60 میل چوڑے خوبصورت موتی کو اندر سے تراش کر بنایا گیا ہوگا۔ ان خیموں میں اہل جنت کی بیویاں ہوں گی جو ان کی آمد کی ہر آن منتظر رہیں گی۔ جنت میں ہر جمعہ کے دن بازار لگا کرے گا، اور جمعہ بازار میں شریک ہونے والے جنتیوں کا حسن پہلے سے دوبالا ہو جائے گا۔ عورتیں جمعہ بازار میں شریک نہیں ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ گھر بیٹھی ہی ان کے حسن و جمال اور خوبصورتی میں اضافہ کر دے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جنت میں ایک بازار ہے جس میں ہر جمعہ کے دن جنتی لوگ آیا کریں گے۔ شمال کی طرف سے ایک ہوا چلے گی جس کا گرد و غبار یعنی مشک اور زعفران پر مشتمل ہوگا۔ جب وہ جنتیوں کے چہروں اور کپڑوں پر پڑے گا تو اس سے ان کے حسن و جمال میں اضافہ ہو جائے گا، اور جب وہ پلٹ کر گھر آئیں گے تو ان کی بیویوں کا حسن و جمال بھی پہلے سے زیادہ ہوگا۔ بیویاں اپنے مردوں سے کہیں گے واللہ تمہاری خوبصورتی ہمارے بعد تو بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ جنتی لوگ کہیں گے واللہ ہمارے بعد بھی تمہاری خوبصورتی تو بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ جنت میں ہر طرح کے پھلدار درخت ہوں گے، فیہ مفاکہۃ ونخل ورمان، یعنی جنت کے اندر ہر قسم کے پھل ہیں، جس میں کھجور کے، انار کے۔ ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا، متقیوں کے لیے ہی آخرت میں کامیابی ہے جہاں ان کے لیے باغات ہوں گے، انگور ہوں گے۔ واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، یہ دانے ہاتھ والے کون ہیں؟ دانے ہاتھ والوں کا کیا کہنا، فی سدر مخضود، بے کانٹے کی بیریوں میں ہوں گے، کیلے تہ بتے، لمبے سائے، بہتا ہوا پانی اور بکثرت پھل ہوں گے۔ جنت کے درخت اس قدر سرسبز و شاداب ہوں گے، اس طرح ہرے بھرے ہوں گے کہ رنگت سبز سیاہی مائل ہوگی۔ جنت کے درخت ہمیشہ ہرے بھرے رہیں گے، ان پر خزاں نہیں آئے گا۔ مدہام متان، یعنی ہمیشہ سرسبز و شبد رہیں گے۔ ذوات افنان، ہمیشہ ان کی ٹہنیاں لمبی اور ہری بھری ہوں گی۔ جنت میں تمام درختوں کے تنے سونے کے ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما فی الجنت شجرۃ الا وساقها من ذهب، جنت میں کوئی درخت ایسا نہیں جس کا تنا سونے کا نہ ہو۔ بعض کھجوروں کا تنا ہرے زمرد کا ہوگا اور اس کی ٹہنیوں کی جڑیں سرخ سونے کی ہوں گی۔ جنت میں کھجور کا درخت لگانے والا کلمہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا من قال سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، جو شخص سبحان اللہ العظیم و بحمدہ پڑھے گا تو جنت میں اس کے لیے کھجور کا ایک درخت لگایا جائے گا۔ طوبہ جنت کا درخت ہے، طوبہ جس کا سایہ 100 سال کی مسافت کے برابر ہے، اور طوبہ درخت کے پھلوں کے خوشوں سے اہل جنت کے کپڑے تیار ہوں گے۔ جنت کی نہریں میٹھے پانی، خوش ذائقہ دودھ، لذیذ شراب اور شفاف شہد کی نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ مثل الجنت التی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس میں نہریں بہ رہے ہوں گے ایسے دودھ کی جس کے ذائقے میں ذرہ برابر بھی فرق نہ آیا ہوگا۔ کوثر جنت کی نہر ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ انا اعطینا کل کوثر، کوثر حوض ہے، اللہ کی طرف سے کوثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہدیہ ہے، تحفہ ہے۔ اہل جنت اپنے خواہش کے حساب سے جنت کی نہروں میں سے چھوٹی چھوٹی نہریں نکال کر اپنے اپنے محلات میں لے جا سکیں گے۔ جنت کے چشمے کا نام سلسبیل ہے۔ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا،
وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، اور ان کو ایسے شراب کے جام پلائے جائیں گے جس میں سوٹ کی آمیزش ہوگی۔ حوض کوثر پر سونے اور چاندی کے جام ہوں گے جن کی تعداد آسمانوں کے تاروں جتنی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر قیامت کے روز حوض کوثر پر رکھا جائے گا، جس پر بیٹھ کر آپ اپنی امت کو پانی پلائیں گے۔ جس نے ایک دفعہ حوض کوثر سے پانی پی لیا پھر اسے کبھی پیاس نہیں لگی۔ حوض کوثر پر سب سے پہلے آنے والے اور سیراب ہونے والے مہاجر ہوں گے، مہاجر فقراء، یعنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ سے مدینہ کی طرف اپنے گھر بار اپنی ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے مدینہ چلے گئے تھے، ان کو مہاجرین کہا جاتا ہے، اور وہ سب سے پہلے حوض کوثر پر آئیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہر نبی کو قیامت کے دن حوض دیا جائے گا جس سے اس کے امتی آ کر پانی پئیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض پر آنے والوں کی تعداد تمام انبیاء کے مقابل میں سب سے زیادہ ہوگی۔ لیکن بدعتی لوگ اس حوض کوثر سے محروم رہیں گے جو دین میں نئی چیزیں نکال دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ حدیث میں کہ وضو کے سبب چمکتی ہوئی پیشانی سے اور چمکتے ہوئے ہاتھ پاؤں سے پہچانیں گے۔ ظاہر بات ہے وضو وہی کرتا ہے جو نماز پڑھے گا۔ کثرت سے نمازیں پڑھنے والے کثرت سے وضو کریں گے تو اس وضو سے ان کے ہاتھ اور پاؤں چمکتے ہوئے ہوں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اس سے پہچان لیں گے۔ جنتیوں کی جنت میں سب سے پہلے مچھلی سے کی جائے گی اور دوسرا کھانا جنتی بیل کے گوشت سے کھلایا جائے گا۔ سب سے پہلا مشروب سلسبیل نامی چشمے سے پلایا جائے گا۔ اسی طرح سے سب سے اعلیٰ ترین مشروب تسنیم ہے جو اللہ کے مقرب بندوں کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، اور خاص اور خالص شراب الرحیق، ختامہ مسک، جس کا مہر جو ہے مشک سے ہوگا، الرحیق المختوم، اس پہ مہر لگی ہوگی اور مشک کی مہر لگی ہوگی۔ جنت میں سفید چمکدار شراب بھی اہل جنت کے تواضع کے لیے موجود ہوگی، اور اس کے وہاں کی جو مشروب ہوگا اس کو پینے کے بعد عقل و خرد میں کسی قسم کی خرابی نہیں لازم آئے گی۔ خوش ذائقہ دودھ، لذیذ شراب اور صاف اور شفاف شہد کی نہریں بھی جنت میں موجود ہوں گی۔ حوض کوثر میں اڑنے والی چڑیوں کے گوشت سے بھی اہل جنت لطف اندوز ہوں گے۔ جنت میں ہر شخص کو 100 آدمیوں کے کھانے کے برابر استطاعت دی جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زید بن ارقم کی روایت ہے کہ ان الرجل من اہل الجنت لیعطى قوة 100 رجل فی الاکل والشرب، کہ جنت میں انسان کو 100 آدمی کے خواہش کے برابر جو ہے کھانے پینے کی اس کو طاقت دی جائے گی، اور اس کے جس کپ سے پسینہ بہے گا تو اس سے خوشبو آئے گی، رفع حاجت کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اہل جنت کے کھانے پینے کے بعد جو ڈکار آئے گی اور پسینہ، اسی سے پورا کھانا ہضم ہو جائے گا، اور ان کو مشروبات اور ماکولات سونے چاندے سفید چمکدار شیشے کے برتنوں میں دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ بھی جنت کے ان کے لباس اور زیورات کیسے ہوں گے اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ ان کا لباس کبھی پرانا نہیں ہوگا۔ جنتی خواتین کا دوپٹہ قدر و قیمت میں دنیا اور جہان کی ساری دولت سے زیادہ قیمتی ہوگا، یعنی اتنی زیادہ ان کے دوپٹے کی قیمت ہوگی کہ پوری دنیا کی قیمت لگا دو اس سے کہیں زیادہ ہوگا۔ اہل جنت بہترین ریشم کے رومال استعمال ہوں گے۔ ان کا لباس کبھی پرانا نہیں ہوگا۔ جہاں جہاں تک وضو کا پانی پہنچتا ہے وہاں تک جنتیوں کو زیور پہنایا جائے گا، اور جنتیوں کے زیورات میں استعمال ہونے والا ایک موتی، صرف ایک موتی، دنیا کی ساری دولت سے زیادہ قیمتی ہے۔ اہل جنت کی جو مجلسیں ہوں گی اور جو مسندیں ہوں گی اس کا ذکر ہے، متکئین علی فرش بقائنها من استبرق، جنتی لوگ اپنے بستروں پہ جو تکیہ لگا کے بیٹھیں گے اس کے اثر موٹے ریشم کے ہوں گے، اور باغوں کے درختوں کی ڈالیاں جھکی پڑی ہوں گی۔ جنتی لوگ قطار در قطار آمنے سامنے رکھے ہوئے خوبصورت تختوں پر رونق افروز ہوں گے، عمدہ قالینوں پر ہوں گے۔ فیہا سرر مرفوعہ و اکواب موضوعہ، جنت میں بلند و بالا تخت ہوں گے۔ اہل جنت کے جو خدام ہوں گے ہمیشہ کم عمر رہیں گے، اور ان کے خادم جو ہوں گے وہ موتیوں کی طرح خوبصورت اور دلکش نظر آئیں گے، اس قدر چاق و چوبند ہوں گے
اور چلتے پھرتے یوں نظر آئیں گے جیسے سمٹتے بکھرتے اور بکھرتے سمٹتے موتی ہیں. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتُهُمْ حَسِبْتُهُمْ لُؤْلُؤًا مَنثُورًا. تم ان کو دیکھو گے کہ یہ موتی ہیں جو بکھیر دیے گئے ہیں. جنت کی عورتوں کا تذکرہ ہے کہ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، پاک باز عورتیں ہوں گی جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گی. اللہ تعالیٰ جنت میں داخل ہونے والی خواتین کو نئے سرے سے پیدا کریں گے اور وہ کنواری حالت میں جنت میں داخل ہوں گی. جنتی خواتین اپنے شوہر سے ملاقات کے بعد بھی ہمیشہ کنواری حالت میں ہوں گی. یعنی جنتی خواتین اپنے شوہروں کی ہمور ہوں گی اور اپنے شوہروں سے ٹوٹ کر پیار کرنے والے ہوں گی. ان انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا اترابا لاصحاب الیمین. اہل جنت کی بیویوں کو ہم نئے سرے سے پیدا کریں گے اور انہیں باکرہ یعنی ورجن بنا دیں گے. اپنے شوہروں سے محبت کرنے والیاں اور ان کے ہم عمر ہوں گی. یہ سب کچھ داہنے ہاتھ والوں کے لیے ہوگا جن کے نام اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا. فیہا خیرات حسان، جنت میں اہل جنت کے لیے خوبصورت اور خوب سیرت اخلاق و عادات میں اچھی بیویاں ہوں گی. جنت کی خوشیوں کی تکمیل خواتین کے رفاقت میں ہوں گی. ادخلوا الجنت وازواجہم تحبرون، تم داخل ہو جاؤ جنت میں، تم اور تمہاری بیویاں، تم کو جنت میں خوش کر دیا جائے گا. تو ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر جنت میں داخل ہونے والی جو عورتیں ہیں وہ مقام اور مرتبہ کے اعتبار سے جنت کی حوروں سے بھی افضل ہوں گی. سبحان اللہ. یعنی ایسی عورتیں جو اپنے ایمان اور نیک عمل کی بنیاد پر جنت میں داخل ہوں گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین ام سلمہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول مجھے بتائیے دنیا کی خاتون افضل ہے، یعنی دنیا کی عورت یا جنت کی حور؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنیے غور سے، کہ دنیا کی خاتون کو جنت کی حور پر وہی فضیلت ہے جو باہر والے کپڑے کو استر یعنی اندر والے کپڑے پر حاصل ہوتی ہے. استر ایک باہر کا کپڑا، پھر آپ استر لگاتے ہیں کپڑے میں. میں نے عرض کیا اللہ کے رسول اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کی نمازیں، ان کے روزے اور دوسری عبادتیں جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے کی اس کی وجہ سے ان کو یہ فضیلت حاصل ہے. جنت کی عورت اگر ایک دفعہ دنیا میں جھانک لے تو مشرق سے مغرب تک ساری جگہ روشن ہو جائے گی اور خوشبو سے بھر جائے گی. یعنی اس قدر روشنی ان کے اندر ہوگی اور اس قدر خوشبو ہوگی. خاتون جنت کے سر کا دوپٹہ دنیا اور اس کی ساری نعمتوں سے قیمتی ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں نکلنا پچھلے پہر یا پہلے پہر دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے. اگر جنت کی عورتوں میں سے ایک عورت دنیا میں لمحہ بھر کے لیے جھانک لے تو مشرق اور مغرب کے درمیان ہر چیز کو روشن کر دے اور فضا کو خوشبو سے بھر دے. جنت میں ہر جنتی کا نکاح دو عورتوں سے ہوگا جو بنت آدم سے ہوں گی. خاتون جنت بیک وقت 70 جوڑے پہنے ہوں گی جو اس قدر عمدہ اور نفیس ہوں گے کہ ان کے اندر سے عورت کا جسم نظر آ رہا ہوگا. عورت بذات خود اس قدر حسین و جمیل ہوگی کہ اس سے اس کی ہڈیوں کا گودا تک نظر آئے گا، یعنی اس قدر ٹرانسپیرنٹ رہیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اول زمرۃ يدخلون الجنہ یوم القیامہ، کہ نبی نے فرمایا قیامت کے روز مردوں اور عورتوں کا سب سے پہلا گروہ جو جنت میں جائے گا ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے اور دوسرے گروہ کے چہرے آسمان میں چمکتے خوبصورت ستاروں کی طرح چمک رہے ہوں گے. دونوں گروہوں کے مردوں کو دو دو بیویاں عطا کی جائیں گی. ہر عورت 70 جوڑے پہنے ہوگی جن میں سے اس کی پنڈلی کا گودا نظر آ رہا ہوگا. جنت میں داخل ہونے والی عورتیں اپنے مرضی اور پسند کے مطابق اپنی دنیاوی شوہروں کی بیویاں بنیں گی بشرطے کہ وہ شوہر بھی جنتی ہو، ورنہ اللہ تعالیٰ انہیں کسی دوسری جنتی سے بیاہ دیں گے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول ہم میں سے بعض عورتیں 2 3 یا 4 شوہر سے نکاح کرتی ہیں اور مرنے کے بعد جنت میں داخل ہوتی ہیں، پھر وہ سارے مرد بھی جنت میں چلے جاتے ہیں، پھر ان میں سے کون سا مرد اس کا شوہر بنے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ام سلمہ وہ عورت ان مردوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرے گی. مان لیا کہ ایک شوہر مر گیا پھر دوبارہ نکاح کیا اس طرح سے، تو وہ ان سب جنت میں داخل ہوگا تو ان میں سے ظاہر بات ہے کسی ایک کا انتخاب کرے گی اور وہ یقیناً اچھے اخلاق والے مرد کو پسند کرے گی. عورت اللہ تعالیٰ سے گزارش کرے گی اے میرے رب یہ مرد دنیا میں میرے ساتھ سب سے زیادہ اخلاق سے پیش آیا لہٰذا اسے میرے ساتھ بیاہ دے. اے ام سلمہ اچھا اخلاق دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیوں پر سبقت لے گیا. حضرت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ آپس میں فخر کیا
یا ذکر فقر کیا یا ذکر کیا کہ جنت میں مرد زیادہ ہوں گے یا عورت؟ حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں داخل ہونے والے پہلے گروہ کے چہرے 14ویں رات کی چاند کی طرح چمکیں گے اور دوسرے گروہ کے چہرے آسمان پر چمکدار ستارے کی مانند چمک رہے ہوں گے، اور دونوں گروہ میں سے ہر مرد کے لیے دو دو بیویاں ہوں گی جن کی پنڈلیوں کا گودا گوشت کے اندر سے نظر آ رہا ہو، اور جنت میں کوئی آدمی بن بیاہ نہیں ہوگا، اور حوریں اس کے علاوہ ہوں گی۔ حور عین یعنی حوریں جنت کی دوسری نعمتوں کی طرح جنتی مردوں کے لیے ایک نعمت ہوں گی، بے مثال حسن و جمال کے ساتھ ساتھ حوریں عفت معابی اور حیا میں بھی اپنی مثال آپ ہوں گی۔ نوع انسانی نے کبھی اس سے پہلے کسی نے ہاتھ میں فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، جنت کی دوسری نعمتوں کے درمیان شرمیلی نگاہوں والی حوریں ہوں گی جنہیں ان جنتیوں سے پہلے کسی انسان یا جن نے ہاتھ نہیں لگایا ہوگا۔ پھر اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہ خوبصورت ہیروں اور موتیوں کی طرح ہوں گی، اور پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ حوریں اس قدر حیادار ہوں گی کہ اپنے شوہر کے علاوہ کسی دوسرے کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گی۔ وعندهم قاصرات الطرف عین کأنہن بید مکنون، اہل جنت کے پاس شرمیلی اور خوبصورت آنکھوں والے حوریں ہوں گی اور اس قدر نرم و نازک ہوں گی گویا انڈے کے چھلکے کے نیچے چھپی ہوئی جھلی ہیں۔ تو یہ جنت کی جو نعمتیں بیان کی گئی ہیں اس کا بے مثال تذکرہ ہے، اتنا اور جنت میں سب سے ساری نعمتیں دی جائیں گی تو ان میں جو سب سے بڑی نعمت ہوگی وہ کیا ہے؟ جنتی کہیں گے اللہ تعالیٰ کی رضا۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی رضا مانگے، رضوان اللہ تعالی فی الجنہ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبہ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا پا جانا، اللہ کی رضامندی، اللہ کی خوشی، یہ سب سے بڑی نعمت ہے جو جنتیوں کو جنت میں ملیں گی، اور اسی کا ہم کو مطالبہ، ہم کو مانگتے رہنا چاہیے۔ اے اللہ تعالیٰ تو ہم کو رضا دے دے، ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ تو ہم سے خوش ہو جا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ تو ہم کو جنت الفردوس عطا کر، اے اللہ جب تک ہم کو اس دنیا میں زندہ رکھ، ہم کو اسلام پہ زندہ رکھ، اے اللہ تو ہمارے دلوں کو، ہمارے قلوب کو اسلام پہ مرکوز کر دے۔ اللہم ثبت قلوبنا فی الدین، اے اللہ ہمارے دلوں کو اسلام پہ مرکوز کر دے۔ اللہم ثبت قلبی علی دینک یا حی و قیوم برحمتک استغیث، یہ ہم کو دعائیں مانگنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جنت الفردوس میں داخل کرے جب تک زندہ رکھے اسلام پر، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر، اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اس دنیاوی زندگی سے مصیبتوں کا خاتمہ کر دے اور مرنے کے بعد آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔